الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ عزیز سامعین و ناظرین، آج میرا ارادہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے وہ نقش دیکھیں جو نوجوانوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ثبت فرمائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامل انسان ہونے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آئیڈیل اور نمونہ بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی انتہائی پاکیزہ، صاف ستھری، معطر، اخلاق سے مزین جوانی ہے، اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے فرمایا ہے کہ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، کہ جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا شیوہ اور ان کا دستور رہا ہے۔ پیغمبر جتنے بھی گزرے ہیں ان کی جوانیاں انتہائی پاکیزہ تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی انتہائی پاکیزہ، صاف ستھری ہمیں نظر آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی میں جو باتیں ہم نمایاں طور پہ دیکھتے ہیں، ان میں سب سے بڑی بات آپ کی صداقت ہے، آپ کی امانت ہے، آپ کی دیانت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت، صداقت، حسن اخلاق، ان تمام چیزوں کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ابو لہب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا بھی ہے اور آپ کا اس معاملے میں دشمن بھی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ خود گواہی دیتا ہے، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی لڑکوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میں نے محمد کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا فرد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی، عظمت کی گواہی دے رہا ہے، اور یہ جوانی کی گواہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کی گواہی دینے والا آپ کے خاندان کا وہ فرد ہے جو آپ کا دشمن تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کتنی پاکیزہ تھی۔ اندازہ لگائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ فرمایا، لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل مانگی کہ آپ کے پاس آپ کی نبوت کی سچائی کی کیا دلیل ہے، تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ان کے سامنے پیش فرمائی کہ 40 سال میں نے تم میں گزارے ہیں، اس میں دیکھ لو کہ میں نے کبھی جھوٹ بولا ہو، میں نے کبھی لوگوں پر ظلم و ستم ڈھایا ہو، میں نے کوئی غلط بیانی کی ہو، تو میری زندگی کو دیکھ لو۔ تو سب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سچا پایا، امانت دارانہ زندگی پائی اور دیانت دارانہ زندگی پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کسی نے بھی ایک حرف نہ اٹھایا، باوجود ہے کہ وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو انہوں نے اچھا سمجھا، معتبر سمجھا، پاکیزہ سمجھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہیں، اور بیت اللہ کا کچھ حصہ سیلاب کی وجہ سے، بارش کی وجہ سے پانی زیادہ آ گیا اور سیلاب بن گیا، اور بیت اللہ کا کچھ حصہ اس سیلاب کے پانی سے گر گیا، اور اس وقت میں حجر اسود کو دوبارہ تعمیر کرنے کے بعد رکھنے کی نوبت آئی، تو ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ یہ سعادت ہمارے حصے میں آئے، لیکن اب حجر اسود تو ایک ہے اور قبائل کئی ہیں، تو خطرہ یہاں تک بڑھا کہ کہیں قبائل کے درمیان جنگ نہ چھڑ جائے، تو لوگوں نے یہ طے کیا کہ کل صبح جو سب سے پہلے کعبۃ اللہ میں داخل ہوگا وہی ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اور مقدر کی بات دیکھیے کہ جو سب سے پہلے کعبۃ اللہ میں اگلے دن موجود تھے وہ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی میں اتنا ماہرانہ فیصلہ فرمایا کہ قبائل جھگڑے سے بھی بچ گئے، اور حجر اسود کو رکھنے کی سعادت تمام قبائل نے بھی حاصل کر لی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کا نقش ہے۔ ہم جوانوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کی عمر میں معاشی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے تجارت کا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہارا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت میں ایسی دیانتدارانہ مثالیں قائم کی کہ عرب کی سب سے مالدار خاتون خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت سن کر آپ کو اپنے غلام میسرہ کے ساتھ تجارت کے لیے بھیجتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجۃ الکبریٰ کے توقع سے بھی زیادہ نفع کما کر لاتے ہیں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دیانت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امانت سے اتنی متاثر ہو جاتی ہیں کہ عمر زیادہ ہونے کے باوجود اور کثرت سے رشتے آنے کے باوجود انہوں نے کسی اور کے رشتے کو قبول نہیں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کو قبول کر لیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے ہم سب جوانوں کے لیے کچھ نقوش ہیں کہ ہمیں اپنی جوانی کیسی گزارنی چاہیے۔ سب سے پہلے ہمیں امانت اور دیانت کا سبق سیکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت بعد میں ملی ہے، لیکن عرب کے بچے بچے اور عرب کے بوڑھے بوڑھے اور عرب کے ہر شخص کی زبان پر صادق اور امین کے لقب سے پکارے جاتے تھے۔ آج ضرورت ہے ہم سب جوانوں کو اسی بات کی کہ ہم اپنے جوانی کے زمانے کو اس انداز سے گزاریں کہ ہمارے اوپر اخلاقیات کا کوئی دھبا نہ ہو، ہمارے اوپر دغا بازی، دھوکہ، فریب، فراڈ کا کوئی داغ نہ ہو، اور ہمارے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ نقش اتنا چھا جائے کہ گلی محلے کا رہنے والا ہر آدمی یہ کہے کہ یہ واقعتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نقش اس کے اوپر چھایا ہوا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔